درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ الذی کثرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين اما بعد فقد قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. معزز سامعین، ایام اعذار کا آج وہ دن ہمارے درمیان ہے کہ جس دن ہم شہنشاہ وفا کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ ذات کہ اگر جسے مجسم وفا کہا جائے تو اسے ابوالفضل العباس کہتے ہیں. عظمت ابوالفضل العباس پر ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد علیہ صلی اللہ. گفتگو ایک حد تک آپ کے ساتھ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی کے معاملے پر آپ کے ساتھ ایک گفتگو رہی، آپ نے سماعت کی، اور کل ولایت تشریعی کس انداز سے پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو عطا کی وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے کہ پروردگار عالم نے کل جو آخری جملہ تھا وہاں سے بات شروع کر رہا ہوں. آج انتہائی مختصر سا بیان، گفتگو کو یہاں روکوں گا. پھر اگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شب عاشور میں صرف اور صرف ان باتوں کو پیش کرتا ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام اس رات انجام دے رہے تھے. تو جہاں بھی اشرا پڑھتا ہوں، آج کی مجلس میری آخری مجلس ہوتی ہے. کل کی شب ہے ہی مصائب کی شب. تو مولا ابوالفضل العباس ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. کل جس مقام پر گفتگو رکی تھی اور میں آپ کی خدمت میں 2 دفعہ 3 دفعہ اس جملے کو میں نے تکرار کیا کہ دیکھیے، میں اور آپ وہ ہیں کہ جو شریعت کو دیکھ کر چلتے ہیں. محمد مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو عمل کرے تو شریعت بنتی ہے. اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی، کہ پروردگار عالم نے شریعت بنانے کی ذمہ داری محمد مصطفیٰ کو سونپ دی ہے. توجہ کیا؟ اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی. اور کل آپ کی خدمت میں نے مثال پیش کی، کائنات کے رسول کی نماز کی مثال، اور پھر اس کے بعد حسین کی نماز کی مثال، اور پھر قرآن کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دے. یعنی کیا مطلب؟ اگر رسول کہے نا کہ یہ کام حلال ہے، حلال ہے. توجہ کیجیے.
اور اب ایک فرق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جملہ یاد رکھیں, یہ کون ہے؟ یہ ہستیاں وہ ہیں, یہ معصومین وہ ہیں, یہ عمل کرے تو شریعت بن جاتی. واضح؟ یہ عمل کرے تو شریعت, ٹھیک ہے. اور میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں, فرض کیجئے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کریں, پوری توجہ رکھیں, آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے مولانا آپ کی اطاعت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے, آپ اس وقت تک ہمارے مولانا ہیں. توجہ کیجئے, یہ لفظ بھی بہت اچھا ہے, مولانا. مولانا یعنی ہمارے مولا. خیر یہ والا مولا وہ مولا نہیں ہوتا, یہ صحیح ہے. آپ اس وقت تک ہمارے مولانا ہیں جب تک آپ مولا کی بات ہم تک پہنچائیں گے. یہ عربی والا نون الف نا جو ہے نا, اس میں عربی والا نا ہے, ہمارے مولا. مولانا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے مولا. آپ اس وقت ہمارے مولانا ہیں جب تک آپ مولا کی بات ہم تک, ورنہ جو یہ مولانا میں نا جو عربی والا ہے نا, یہ اردو والا ہو جائے گا مولانا. اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بات کریں گے تو آپ مولا. توجہ ہے آپ کی. تو اب آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, اس کا عمل شریعت نہیں بنے گا. توجہ کیجئے گا, پوری توجہ ساتھ رہیں. حتیٰ کہ مرجع کیوں نہ ہو, اس کا عمل شریعت نہیں بنے گا. وہ آپ کو یہ دلیل نہیں دے گا کبھی, وہ کبھی آپ کو یہ دلیل نہیں دے گا. آپ اس سے جا کے پوچھیں گے اگر آپ اس کی صلاحیت رکھتے ہو, آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا, تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں نے دیا. بتائے گا کہ یہ حدیث ہے, یہ روایت ہے, رسول نے یہ کیا. جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی جو 6 تکبیریں ہیں, 6 تکبیریں مستحب ہیں. دیکھیے اگر نماز میں آپ کو حسین شامل کرنا ہو نا تو اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں. عادت بنا لیں, اپنی عادت بنا لیں کہ ہر نماز سے پہلے 6 مرتبہ تکبیر کہیں اور پھر اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہیں اللہ اکبر. توجہ کیجیے, تو وہ جو بوئے حسین ہے نا وہ ہماری نماز میں اترے گی. توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ تو یہ کام کر سکتے ہیں, حالانکہ کتنا شاید سیکنڈوں کا کام ہو, انسان 6 مرتبہ اللہ اکبر کہے, اس کے بعد جو ہے وہ. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر میں جاؤں اور کسی مرجع سے پوچھوں چاند کا اختلاف ہے مثلا, آج بعض مراجعین کے مطابق 9 محرم ہے, بعض کے مطابق 8 محرم ہے, ٹھیک ہے. میں کہوں کہ بھائی آپ آج 8 محرم کیوں کہہ رہے ہیں, تو وہ کہیں گے دیکھیں میرے پاس یہ دلیلیں, امام کی یہ روایت ہے, امام کی یہ حدیث ہے. اسی طرح میں نے آپ کو مثال دی نماز والی, یہ 6 تکبیریں مستحب کیوں ہیں. آپ عروۃ الوثقیٰ کھولیں جو جس پر مراجع جو ہے وہ اپنا حاشیہ لگاتا ہے, کتاب ہے, تو وہاں پر علماء نے نیچے تعلیقہ لگایا ہے کہ یہ مستحب اس لیے کیونکہ حسین نے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا تھا. توجہ. اب آپ جائیے, فرض کیجئے رجعت کا دور ہے, اور خدا کرے کہ ہم سب رجعت کے دور میں, جب ائمہ کا واپس آنے کا سلسلہ ہوگا اسے رجعت کہتے, خدا کرے کہ ہم سب اس دور میں اٹھائے جائیں. اب رجعت کا دور ہے اور فرض کر لیجئے امام حسین آپ کے سامنے کھڑے, مولا آپ نے یہ 6 تکبیریں کیوں کہی. اگر کوئی اللہ سے علت بتا دے, سبب بتا دے تو اچھی بات ہے, ورنہ حسین یہ کہہ سکتے ہیں میں حسین ہوں. توجہ کیا آپ نے؟ اس کو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے شریعت کی ذمہ داری ان کو سونپ. اب کوئی اس دائرے سے باہر نکل کے فتویٰ نہیں دے سکتا. روایات کو دیکھے گا, آیات کو دیکھے گا. سمجھ میں آیا آپ کو ان دونوں ولایت تشریع کے اندر فرق سمجھ میں آیا؟ اب آپ کو میں اور مثالیں دوں, توجہ کیجیے. کمال یہ ہے اس گھرانے کا, محمد مصطفیٰ نے ہمارے درمیان جاتے ہوئے کتنی چیزیں چھوڑی. خدا کا شکر ہے. انی تارکن فیکم ساتھ ساتھ بولیں ثقلین, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. پھر کیا کہا؟ ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان 2 سے جڑے رہو گے.
جب تک تم ان، تو یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اگر کوئی مرجے بھی بن جائے گا نا اس کے لیے بھی ہے. اگر وہ بھی دو سے جڑا رہے گا تو اس کی بات حجت ہوگی. ان تمسکتم بہما، ان دو سے جڑے رہو گے. لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ. اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا پھر گمراہی تمہارا. کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان؟ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہاں تک آ گئے آپ؟ ان دونوں چیزوں سے جڑے رہنا ہے، قرآن سے اور اہل بیت. اب آپ کمال دیکھیں، قرآن اور اہل بیت کا مزاج دیکھیں. کبھی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ عمل کرتے ہیں. توجہ کیجئے، پوری توجہ رہے عزیزوں، توجہ رہے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے. کبھی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ دیکھیے، میں نے جو آپ سے بات کی نا مولانا، کیا مطلب آپ کا کہ یہ عمل کرتے ہیں تو شریعت بن جاتی ہے. توجہ توجہ توجہ، ایک اور دلیل دے رہا ہوں. کبھی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ عمل کرتے ہیں. آیت نجوہ نازل ہوئی، کیا اب کوئی رسول سے جا کے سرگوشی نہیں کرے گا؟ کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ میں استاد کا خاص ہوں. آپ نے اسکول اور کالج میں ایسے طالب علموں کو دیکھا ہوگا، میں ٹیچر کا خاص ہوں. کوئی بات نہیں بھی ہوتی نا تو ٹیچر کے پاس جا کے بیٹھے رہیں گے. بڑا وقت، فارغ وقت ہوتا ہے ان کے پاس. صحیح ہے، کہ وہ بتانے کے لیے کہ میں ٹیچر کا بڑا خاص. تو اصحاب بھی سب یہی کام کرتے تھے. خود فارغ تھے تو سمجھتے تھے رسول بھی فارغ ہے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ کیا؟ بیٹھے گئے، باتیں کی. اب کسی کو کوئی کام کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کسی کے ساتھ پرائیویسی میں بات کرنا چاہتا ہے. میں اسی وجہ سے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ علماء کی صحبت میں ضرور بیٹھیں، مگر اتنا بیٹھیں کہ دوسروں کو بھی موقع دیں. صحیح ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آ کے، اب کوئی بندہ آیا، اس کو کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی ایسا سوال ہے وہ کسی اور سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا، دوسروں کے لیے بھی موقع کی فراہمانی رہے، وہ آئے تو مل سکے. تو کائنات کے رسول کے پاس بیٹھ جاتے تھے، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. کائنات کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی، پروردگار عالم نے ایک سلسلہ جاری کیا، کہا اب اگر رسول سے کسی کو بات کرنی ہے تو پہلے وہ 1 درہم صدقہ دے گا، اور پھر جا کے رسول سے. یہ آیت نجوہ ہے. نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو. صحیح، صدقہ دو اور پھر جا کے رسول سے. توجہ کیجئے، اب سب کے کام ختم ہو گئے. جو صدقہ دے کے جاتا تھا وہ صرف علی ابن ابی طالب. توجہ ہے عزیزوں، جو صدقہ دے کے جا رہے ہیں وہ کون؟ صرف علی ابن ابی طالب. آیت نسخ ہو گئی بعد میں. یہ قرآن کی آیت نجوہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے، توجہ کیجئے گا یہ علی کی کیا فضیلت ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پورے قرآن پر عمل کیا ہے، حتیٰ کہ 11 امام بھی. اللہ اکبر. توجہ کیجئے، سوائے علی ابن ابی طالب کے. اس لیے کہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو آیت نجوہ تھی کہ صدقہ دے کے جاؤ، رسول سے بات کرو، علی ابن ابی طالب جاتے تھے، 1 درہم صدقہ دیتے تھے، رسول سے بات کرتے تھے، اس کے بعد چلے جاتے تھے. اس کے بعد یہ آیت نسخ ہو گئی. نسخ یعنی اللہ نے اس حکم کو، مگر آیت اب بھی قرآن میں. یعنی علی ابن ابی طالب کے علاوہ پورے قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ عزیزوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا علی ابن ابی طالب کے علاوہ کہ علی ابن ابی طالب کی ہستی وہ ہے کہ جس نے پورے قرآن کے اوپر عمل کیا. یہ آیت کیا ہو گئی؟ نسخ. اب یہ کیا ہے؟ یہاں آیت آئی تو کس نے عمل کیا؟ علی نے عمل کیا. توجہ کیجیے، یہ ایک مرحلہ ہے. اور ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب حسنین کریمین بیمار ہوتے ہیں، یہ نظر مانتے ہیں،
اس کے بعد پہلے دن ایک شخص آیا, دوسرے دن دوسرا شخص آیا, تیسرے دن تیسرا شخص آیا. یہ کھانا دیتے ہیں, ان کے گھر سے روٹی نکلی اور وہاں سے آیت نازل ہوئی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, اور دیکھو صرف اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں, انہیں اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت. توجہ کیا؟ ایک یہ منزل ہے. ایک وہ منزل ہے کہ جب آیت اتری تو انہوں نے عمل کیا, اور ایک وہ منزل ہے کہ انہوں نے عمل کیا تو آیت. توجہ کیا آپ نے؟ اور سورہ دہر تو وہ سورہ ہے, سورہ دہر تو وہ سورہ ہے کہ جو اہل بیت کی شان میں قصیدہ ہے, مکمل سورہ اہل بیت کی شان میں قصیدہ. توجہ کیجئے گا, آیت پتہ ہے کیسے شروع ہوئی؟ سورہ دہر جب شروع ہو رہی ہے, حل اتا, توجہ کرنا, توجہ کیجئے گا, کس کا قصیدہ ہے؟ کس کا قصیدہ ہے؟ یہ جملہ یاد رکھیں, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا ہے کہ انسان قابل ذکر شے بھی, پوری توجہ رکھیں, قابل ذکر شے یعنی قابل ہی نہیں تھا ذکر کہ اس کو کوئی ذکر کیا جائے. آیا ہے ایک زمانہ نہیں آیا. میں یاد دلاؤں آپ لوگوں کو, جب پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں بنا رہا ہوں ایک انسان, ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ یسفک الدماء, پروردگار زمین پہ فساد پھیلائے گا, خون پھیلائے گا. تو حقیقت کیا تھی؟ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. صحیح ہے؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا, انسان کا ذکر کی کوئی اوقات بھی. توجہ کیا آپ نے؟ پروردگار نے مجھے اور آپ کو کہاں رکھا؟ جب اہل بیت کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا. جب اہل بیت کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا نا, مجھے اور آپ کو اپنی اوقات یاد دکھائی. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ارے نہ تم قابل ذکر شے تھے, ہم نے تمہیں ایک اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا, اور جب ہمارے کو پہلے اپنی اوقات یاد دلائی, دیکھو تم کس منزل پر تھے, تم کہاں پر ہو, اور پھر ان کا قصیدہ پڑھا کہ ایک ایسا بھی ہے. توجہ کیا آپ نے کہ جب پروردگار اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہے تو مجھے اور آپ کو کس انداز سے یاد کر رہا ہے؟ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزوں, میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا نا, آج جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, جو میں آپ کو بات کہنا چاہ رہا تھا, میں نے کیا کہا؟ ولایت تشریح سے میں ولایت تکوینی تک آیا ہوں. میں آپ سے پتہ ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیے قرآن کی حقیقت کیا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کریں تو یہ خوف خدا سے. توجہ کیجئے, پروردگار یہ قرآن کی خاصیت ہے. کہاں خاصیت ہے؟ کیا ہر آیت کی خاصیت ہے؟ ہر آیت کی خاصیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اب آپ سوچئے اہل بیت کے عمل کے وزن کو رکھیے. کبھی آیت آتی ہے تو یہ عمل کرتے ہیں, اور کبھی یہ عمل کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عمل کی طاقت یہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد. آج پیچھے والے جاگ رہے ہیں. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد.
سمجھ میں آئی عزیزو اہل بیت کی طاقت؟ یعنی جس کا عمل قرآن کی آیتوں کو اتار لے. توجہ، کبھی آیت آتی ہے یہ عمل کرتے ہیں. توجہ کیجیے. اقیموا الصلاۃ، یہ نماز پڑھ رہے ہیں. توجہ کیجیے. ایک مرتبہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ علی بستر پر سوتا ہے تو آیت آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی مرضی خریدتا ہے، اپنا نفس بیچ دیتا ہے. کبھی زکوٰۃ کی آیت آتی ہے تو یہ تزکیہ دیتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ انہیں ایک چادر کے نیچے جمع کرتے تو آیت آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم نے تمہیں ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. توجہ توجہ. توجہ کیا آپ نے عزیز؟ یا علی توجہ کیا آپ نے؟ تو اب یہ جب اشعار سنے نا اعتراض نہیں کیا کریں. آنگن میں ہوئی بات تو قرآن بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے. توجہ کیا آپ نے؟ اب جب یہ اشعار ہو نا اعتراض نہیں کیا، وہ حقیقت بات ہے. یہ آنگن میں ہی تو بات ہوئی تھی جو روٹیاں لینے آئے تھے. توجہ کیا آپ نے؟ تو اب دیکھیے یہ دو کائنات کے رسول نے دو چیزیں چھوڑی. آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کا امتزاج کیسا ہے. یہ حیثیت دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے اہل بیت کے. بس یہ جملہ اگر آپ نے باندھ لیا ہے نا اپنے پلو سے اور اس کو یاد رکھا، میں سمجھوں گا آپ نے مجھے 10 مجلسوں کا ہدیہ دے دیا. تو اس کو اگر آپ یاد رکھیں، کسی کی یہ طاقت نہیں ہے. کوئی کتنا بڑا عمل کرے، آپ یہ نہیں ہو سکتا. آپ ہوتا ہے نا بعض مومنین سوال کرتے مولانا وہ تو فقط ایک روٹی تھی، یہاں تو ایک صاحب نے دیگوں کی دیگیں کھلا دی. اچھا توجہ کریں، یہ سوال آتا ہے ذہن میں، یہ سوال آتا ہے بعض اوقات ذہن. بھائی یہاں تو دیگوں کی مولانا وہ تو فقط ایک روٹی تھی. اگر بھائی دیکھیے عمل کا معیار کیا ہے؟ عمل کا معیار کیا ہے؟ جسے خدا قبول کرے. پروردگار کے یہاں پر عمل کا معیار ہے قبولیت، اخلاص. اگر بھائی ان دیگوں میں اتنی طاقت تھی تو کوئی آیت اتروا لی جاتی. توجہ کی. اور لوگوں نے کوشش بھی کی تھی. علی نے انگوٹھی دی تو آیت آ گئی انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہاں پر ولایت کی آیت آ گئی. ایک صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا، پھر کبھی آپ خود پہنچ جائیے گا. ایک صاحب تھے، کام ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 راتوں تک انگوٹھی دیتا رہا. ارے آیت تو کیا کوئی لفظ بھی نہیں اترا. جملہ کہہ دو، ایک جملہ کہہ دوں پھر آپ اپنا نعرہ جاری رکھنا. ایک جملہ کہہ دوں، میاں مسئلہ یہ ہے کہ صرف انگوٹھی کی بات نہیں تھی. انگوٹھی جب ید اللہ میں ہو تو آیت آتی ہے. حیدر اللہ حیدری سبحان
جی جی واہ بھائی خدا آپ کی ولایت کو سلامت رکھے. اور آپ نے جو بات کی نا سارے عزادار ہیں عباس کے بازو، یہ جو آپ نے بات کی، ہم ابو الفضل عباس کی جوتی رہنا اچھا ہے. بازو بہت اوپر کی بات ہے، بہت اوپر کی بات ہے. ہم اپنے آپ کو ہم رکھیں عباس کی جوتی تک، عباس کے غلام تک رکھیں. صحیح ہے؟ مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. سنیں اب آپ نے عباس کے بازو کا نا، عباس کے بازو کی حقیقت سنیں. یہ شاعر نے لکھا ہے، نام تھا جیسا وہی کام بھی سونپا گیا، دو کٹے ہاتھوں پہ وزن کربلا رکھا گیا. توجہ کیا؟ عباس کے بازو دو کٹے ہاتھوں پہ، جہاں کربلا ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تعبیر کیا کرتا ہوں، یہ آپ کبھی اس منظر سے کبھی دیکھیے گا. ہر حرم کے گنبد کے گرد ہے نا دو مینار ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں حسین کے گنبد کے گرد جو دو مینار ہیں نا، ایسے لگتے ہیں کہ ابھی بھی عباس کے دو بازو ہیں کہ جو گنبد کی حفاظت کر رہے ہیں. مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. ناراض نہیں ہونا بیٹے، آپ کی ولایت اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے، مگر ہم کوشش کریں اپنے آپ کو عباس کی جوتی پر رکھیں، عباس کے پیروں کی خاک پر رکھیں. دیکھیں ہمارے علماء جملہ پڑھتے خطبے میں، تراب مقدمہ لتراب مقدمہ الفدا، پروردگار مجھے امام زمانہ کے قدموں کی مٹی پہ قربان کر دیں. صحیح ہے؟ تو یہ ہمیں جو سلیقہ دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے. ایک ذرا مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. بس عزیزوں اب بات آ گئی، یہ بچہ مجھے مولا عباس تک لے آیا، اور اب میں بات کر رہا ہوں اس ہستی کی. یہ تو ایک ولایت کا مرحلہ ہے. اب میں نے بات کو یہاں پر روک دی کہ دیکھیے ان کا امتزاج، دیکھیے ان کا امتزاج، یہ عمل کرتے ہیں آیتیں بنتی جاتی ہیں. اور میں آپ کو اور بہت ساری آیتیں پڑھ کے دے سکتا ہوں، مگر جو مشہور و معروف آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آیت آتی ہے، یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، آیت یہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس. مولانا وہ اتنا خرچ کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، خدا قبول کرے. حسین کی عزاداری میں کرتے ہوں گے، پروردگار عالم قبول کرے. غریب بچوں کو پڑھانے پہ خرچ کرتے ہوں گے، پروردگار عالم. مگر یہ سب ان 5 ہستیوں کا صدقہ ہے. توجہ کیجئے گا. اگر آپ کبھی مال خرچ کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں خدا نہ کرے، خدا یہ خیال آ رہا ہے نا کہ آج تو میں نے علی سے زیادہ خرچ کر دیا، اس دن ایمان کو چیک کیجئے گا قبلہ. توجہ کیجئے گا. صحیح ہے؟ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں، مالک اشتر نے ایک جنگ میں مولا سے آپ کی کیا کہا؟ اگرچہ کہ مالک اشتر ایک خادم ہے، کیا کہا؟ مولا آپ نے کتنے مارے؟ مولا نے کہا 40. مالک اشتر کہتے ہیں مولا آج میں نے بھی 40 مارے. اب وہ مالک اشتر ہیں، فخر مولا پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. کیا کہا؟ علی نے کیا جواب دیا؟ مالک تم نے ظاہر کو دیکھ کے مارا ہے. اللہ اکبر. علی کی تلوار چلتی تھی تو قیامت تک دیکھتی تھی کہ نسل میں کوئی مومن تو نہیں آ رہا. اور دیکھو اب بات آ گئی ہے مولا عباس تک. دیکھیے توجہ کیجیے جی، مولا عباس کون ہے؟ اس ہستی کو سمجھیں. قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور پھر زیارت سے ایک جملہ مولا عباس کی آپ کے پاس پہنچاؤں گا. مولا عباس کی ذات کون ہے؟ ہستی کون ہے؟ قرآن کی آیت ہے، من یطع اللہ والرسول. پوری توجہ سے سنیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. من یطع اللہ والرسول فاولئک، تو وہ لوگ، اولئک وہ، مع الذین ان کے ساتھ ہوں گے. کن کے ساتھ ہوں گے؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام نازل، نعمت نازل. کون ہوں گے؟ جو
اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے نعمت نازل. سوال پروردگار تو نے کس پر نعمت نازل کی؟ جواب قرآن کی آیت من النبیین والصدیقین سبحان اللہ والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو انسان کو دوست بنانا چاہیے. آیت ہے قرآن. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ 4 درجے بیان کیے. کیا 4 درجے بیان کیے؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دوستی کے قابل. یہ قرآن نے کیا کیا؟ ایک جرنل بات کی ہے، ایک عمومی بات کی ہے، ایک کلی بات کی ہے. جو بھی کرے گا. اب آپ میں سے کسی کو اختیار ہے کہ آپ مجھ سے کہیں مولانا آپ نبیوں کے ساتھ ہیں، آپ صدیق کے ساتھ ہیں، آپ کسی کو اختیار ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ سلمان مولانا عرفان اہل بیت میں سے ہے. کسی کو اختیار؟ یہ صرف رسول خدا یا جعفر صادق کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ یہ اہل بیت میں سے. عزیزو ساتھ رہیں، پوری توجہ کیجیے. یہ اختیار میرے پاس اور آپ کے پاس، مگر جعفر صادق کے پاس ہے نا. کیا کہا جب روضہ عباس پہ پہنچے تو کہا اشہد انک، میں جعفر صادق گواہی دیتا ہوں اے مولا عباس آپ من الذین، ان لوگوں میں سے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے عباس میں گواہی دیتا ہوں، جعفر صادق کہہ رہے عباس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے ہیں اور ان کے ہی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اب سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ مولا عباس کا جب رتبہ دیکھو نا تو جماعت کی صف میں کھڑے ہوئے نمازیوں میں مت ڈھونڈنا، انبیاء کی صفوں میں عباس کو ڈھونڈنا. توجہ کیا آپ نے؟ اشہد انک، جعفر صادق کہہ رہے میں گواہی دیتا ہوں. جا کر دیکھیے زیارت نامہ. توجہ، پھر توجہ کر. یہی امام جعفر صادق یا چوتھے امام یا چھٹے امام کی روایت ہے. کیا فرما رہے ایک مقام پر مولا عباس کا جب مقام بیان کر رہے ہیں. عزیزو یہ جو میں نے کہا نا ولایت تکوینی، ولایت تکوینی، ولایت تکوینی، اگر آپ کو اثر دیکھنا ہے نا، اہل بیت کی بات تو دور کی ہے. سن لیجیے، اب یہ جملہ ایک آ گیا تو میں ایک شہزادی کا بھی جملہ کہہ دوں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جب شام کے دربار میں گئی تھی، کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ جب شہزادی کو خطبہ دینا تھا، شور ہو رہا تھا، کیا کیا تھا؟ اس کو اگر اس کو کہا ہوتا اور سب خاموش ہو گئے ہوتے نا تو پھر بھی یہ ایک بات تھی. دیکھیں جا کر دیکھیے حدیث کا جملہ کیا اور تاریخ کا جملہ کیا ہے. تاریخ کا جملہ ہے اومأت، اومأ حدیث قصہ میں آیا فاومأ بیدہ الیمنی، رسول خدا نے اشارہ کیا اپنے دائیں ہاتھ سے. اومأ کہتے ہیں اشارے کرنے کو عربی میں، اومأ صحیح ہے. اومأت ان اسکتو، زینب نے صرف انگلی منہ پہ رکھی تھی. کیا کہا؟ کیا کیا تھا؟ انگلی منہ پر. اومأت ان اسکتو، تاریخ نے کیا لکھا؟ ہوا کیا؟ فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، سانسیں سینوں میں رک گئی، گھوڑے کے گلوں میں گھنٹیاں تھی، خاموش ہو گئی. یہ زینب کے اشارے کا کمال ہے. خدا کی قسم اگر زینب بول دیتی، کائنات کی گردش اگر رک جاتی تو کم تھا. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ بنت علی کی کرامت ہے. میں اب کہاں اہل بیت کی بات کروں؟ اومأت ان اسکتو، اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ. لبوں پر صرف انگلی رکھی ہے. جس کی بیٹی کی انگلی کا یہ کمال ہو، اس علی مرتضیٰ کو کہاں دیکھیں گے میں اور آپ؟ کس مقام پر رکھیں گے؟ توجہ کی عزیزو. آئیے مولا عباس، چوتھے امام چھٹے امام کی روایت یہ کہ جب دونوں ہاتھ کٹے پروردگار عالم نے اس کے عوض میں مولا عباس کو کیا عطا کیا؟ کیا دیا بھائی؟ آپ بولتے ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے. یہ یعنی محظوظ ہوتا ہوں کہ آپ مجلس سننے والوں میں سے. کیا عطا کیا؟ 2. کیا کہا امام نے؟ یطیر بہما فی الجنہ، ان 2 پروں کے ساتھ عباس کیا کرتے ہیں؟ جنت میں پرواز کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ مال ملائکہ، ملائکہ کے ساتھ.
عباس کا ایک درجہ یہ ہے کہ عباس کس کے ساتھ پرواز کرتے ہیں؟ عباس کا دوسرا درجہ جو میں نے آیت سے پڑھا کس کے ساتھ ہے؟ انبیاء کے ساتھ. اب آپ کو تیسرا درجہ بیان کروں. اسی زیارت میں چھٹے امام جب مولا عباس کے روضے پہ پہنچے کیا کہا؟ اچھا اس سے پہلے ایک اور بات سنیں. قرآن نے انبیاء کے اوپر سلام بھیجا. سلام علی نوح فی العالمین. تمام عالمین میں کس پر سلام ہو؟ سلام علی الیاس. قرآن میں آیت موجود ہے. یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے باعث ہے. جناب عیسیٰ نے خود اپنے اوپر سلام بھیجا ہے. سلام علی یوم ولدت و یوم ابعث و یوم اموت. صحیح ہے. سلام ہو مجھ پر کہ جس دن مجھے پیدا کیا گیا. و یوم اموت جس دن مجھے موت آئے گی. اب کب آئے گی یہ خدا جانتا ہے. ابھی تو آسمان پر اٹھا لیے گئے. و یوم ابعث حیا اور اس دن کے جو مجھے اللہ علیہ محمد. دیکھیں عزیزو یہ چیزیں بھی سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. یہ مائک ہے نا میری بات آپ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے. وسیلہ خراب ہو تو آوازیں نہیں پہنچا کرتی. اب جن کے یہاں سے لے کے وہاں تک کے وسیلے خراب ہو, اب جن کے وسیلے یہاں سے لے کے وہاں تک کے خراب ہو, ایک مل کر درود پڑھیے محمد والے میں. تب توجہ رہے عزیزوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام علی یوم ولدت مجھ پر سلام ہو جس دن مجھے پیدا کیا گیا. و یوم اموت جس دن مجھے موت دی جائے گی. و یوم ابعث حیا اور جس دن مجھے واپس اٹھایا جائے گا. جناب عیسیٰ اپنے اوپر انبیاء کے اوپر کیا ہے؟ سلام ہے. توجہ ہے آپ کی انبیاء کے اوپر. اب آپ کو میں اس ایک جملہ دینے سے پہلے ایک اور جملہ دوں. جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی, یہ قرآن کے مطابق ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اے حسین, اے عیسیٰ کے وارث, وہ جو عیسیٰ پر خدا کی جانب سے سلام آیا نا وہ اگر کہیں رکا ہے تو کربلا میں آ کے رکا ہے. توجہ کیا آپ نے عزیز؟ توجہ کی. یہ جو زیارت ہے یہ اہم ترین, اس کے اندر عقائد پوشیدہ ہیں. ترجمہ پڑھا کریں زیارت کا بیٹھ کر. اگر آپ نے ساری زیارتوں کا صحیح سے ترجمہ پڑھ لیا آپ کے عقائد میں سمجھتا ہوں مکمل ہو جائیں گے. اتنا زیارت کے اندر اتنا میٹر موجود ہے کہ انسان کے عقیدے مضبوط ہو سکتے ہیں. تو توجہ کیا آپ نے, سلام انبیاء پر خدا نے سلام کیا. اب جعفر صادق جا رہے ہیں مولا عباس کی قبر پر, کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام اللہ, اللہ کا سلام ہو. ہے یا نہیں آپ؟ سلام اللہ ہے. وسلام ملائکتہ المقربین, اللہ کے مقرب فرشتوں کا سلام ہو. وجمیع الانبیاء والمرسلین, اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں کا سلام ہو. والزاکیات الطیبات, اور پاک نفس رکھنے والوں کا سلام ہو. توجہ توجہ. اللہ کا سلام, ملائکہ کا سلام, تمام انبیاء و مرسلین کا سلام, پاک نفس رکھنے والوں کا سلام. بھائی اب جو پاک نفس رکھے گا نا وہی عباس کو سلام کرے گا, گھبرایا مت کریں. جب چھٹے امام نے کہہ دیا نا زاکیات الطیبات, جو پاک نفوس ہوں گے وہ آپ پر سلام. کب کب سلام ہو؟ فیما تقتدی و تروح, جب جب وہ صبح کرے, جب جب وہ صبح کرے, جب جب وہ علیکہ یبن امیر المومنین, اے علی ابن ابی طالب کے بیٹے عباس آپ پر. یعنی اس کا مطلب یہ, توجہ کیجئے گا, وہ لوگ توجہ کیجئے گا جو صبح نکلتے ہوئے گھر سے علم کو سلام کر کے جاتے ہیں, جو شام کو آتے ہیں تو علم کو سلام کرتے ہیں. یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ توجہ کیا کبھی آپ نے؟ یہ تعصی ہے جو چھٹے امام سکھا رہے ہیں. کیونکہ توجہ کی, جب ہم علم کو سلام کرتے ہیں نا, علم ایک شبیہ ہے, اصل سلام ہے اس علم والے پر. توجہ کیجئے گا, اصل سلام کس کے اوپر ہے؟ اس علم والے پر. چھٹے امام کہہ رہے ہیں اللہ کا سلام ہو ہر صبح ہر شام.
تو اب جو چاہتا ہے کہ اس کا سلام اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر خدا کا سلام پہنچتا ہے، جہاں پر انبیاء کا سلام پہنچتا ہے، جہاں ملائکہ کا سلام پہنچتا ہے، تو وہ صبح بھی عباس کو سلام کرے، شام میں بھی عباس کو سلام کرے. توجہ عزیزوں، ابو الفضل عباس کی ذات کو سلام بھیجنا. شاعر نے ایک شعر کہا ہے. اب یہ جو میں نے پوری بات پہنچائی نا، میں شعر میں کیا کرتا ہوں، اس بات کو سمیٹ لیتا ہوں، خلاصہ کرتا ہوں. شاعر نے کہا ہے ذکر عباس صبح و مسا چاہیے. کیوں مقصد زندگی سے وفا چاہیے. یہ عباس کا ذکر ہے نا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حسین کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، حسین کے پیچھے کیسے چلا جاتا ہے. عزیزوں بڑا مرتبہ ہے. بس ایک صرف مولا عباس کا لقب سنیں. مولا عباس کا ایک لقب ہے ساقی عطاشی کربلا، کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والا. توجہ کی، یہ چھوٹا لقب نہیں ہے. آپ اس کی تاریخ جا کر دیکھیں کہ یہ تاریخ اس کی کہاں سے شروع ہوئی. اس کی ایک ہسٹری ہے. قصے وہ شخص ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کے اندر، جس نے مکے کے اندر پہلا کنواں کھودا تھا. جب عرب کے قافلے وہاں سے جاتے تھے تو پانی پیتے تھے اور شعر کہتے تھے کہ یہ قصے کا کمال ہے کہ آج ہم اس زمین پر کہ جو صحرا ہے وہاں پر بھی پانی پیتے ہیں. شعر کہتے تھے. ایک پوری تاریخ ہے. روایت کے اندر ہے کہ جو شخص کسی تشنہ جگر کو پانی پلائے، توجہ کرنا، مولا عباس کو دیکھیے کہاں پر جائیں گے مولا عباس کی ہستی. جو شخص کسی تشنہ جگر کو پانی پلا دے، پروردگار عالم قیامت کے روز اسے کوثر پہ انبیاء کے ساتھ بلائے گا. کس کے ساتھ بلائے گا؟ جو کربلا میں حسین کے بچوں کو پانی پلائے. کیونکہ جب تک پانی آتا رہا عباس لاتے رہے. اب ایک فضیلت بتاؤں مولا عباس کی، آپ اسے بھی اگر تحمل کریں. عباس اس ہستی کا نام ہے، کربلا کو جو نہیں بھی مانتا نا، یہ ہے وہ ہے، جب آپ ایک بات کریں نا کہ سب باتیں ٹھیک ہے، یہ بتاؤ سب باتیں اپنی جگہ، یہ بتاؤ جہاں فرات بہہ رہی ہو وہاں کیا کسی کو 3 دن کا پیاسا رکھا جاتا ہے؟ کربلا پیاس کے ساتھ جیسی جڑی ہوئی ہے نا، ویسے ہی عباس پیاس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب کبھی کربلا کا تصور آئے گا پہلا تصور ہے پیاس، اور جب کبھی پیاس کا تصور آئے گا پہلا تصور ہے عباس. ایسے عباس کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. روایات عجیب ہے. یہ جو دوست احباب سبیلے لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، روایت سنیں گے آپ کیا ہے؟ روایت یہ مولا فرماتے اگر کوئی شخص کسی شخص کو ایسی جگہ پانی پلائے، فی الموضع الذی یوجد فیہ الماء، ایسی جگہ پانی پلائے کہ جہاں پانی موجود ہو، جہاں پانی موجود ہو. اگر آپ نہیں بھی پلاتے تو وہ پی لیتا. اگر کوئی شخص کسی شخص کو ایسی جگہ پانی پلائے تو پروردگار عالم اسے انبیاء کے ساتھ، یہاں پر بھی روایت میں، اسے انبیاء کے ساتھ کوثر پہ محشور کرے گا. اور اگر کوئی شخص کسی کو ایسی جگہ پانی پلائے کہ جہاں پر پانی موجود نہ ہو تو پروردگار عالم اسے کیا کرے گا؟ اسے ایک آدمی کو زندہ کرنے کا ثواب دے گا. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے من احیا نفسا کمن احیا ناسا جميعا، جس نے ایک نفس کو زندہ کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو، اور جو ساری انسانیت کو زندہ کرے پروردگار اسے کیا اجر عطا فرمائے گا. توجہ کیجئے گا. اب جو حسین، پانی کیا ہے؟ حیات. آپ کیا ہے؟ حیات. جو حسین اور حسین کے بچوں کی حیات کی خاطر پانی لینے گیا ہو اور اس دنیا سے چلا جائے، پروردگار اس عباس کو کیا مرتبہ دے. توجہ ہے جی. بس ایک واقعہ سنیں.
منزل مصائب کی طرف جا رہا ہوں. یہ پانی ہے نا، یہ پیاس. ایک عالم دین ہے، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے ان کا. ان کے بیٹے نے مرنے کے بعد انہیں خواب میں دیکھا کہ باپ کے سر پر ایک تاج ہے. پوچھا بابا یہ تاج جو آپ کے سر پر ہے یہ کس نیکی کے بدلے؟ کہا بیٹا یہ اس نیکی کے بدلے کہ ایک دن میں نہر کے قریب سے جا رہا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک کتا پانی پینا چاہتا تھا، مگر نہر دور تھی تو وہ پانی پی نہیں پا رہا تھا. تو میں نے اپنے جوتے کو اتار کے جوتے میں پانی بھر کے اس کتے کے آگے رکھ دیا. پروردگار عالم نے اس پانی پلانے کا ثواب مجھے یہ دیا ہے کہ میرے سر پہ تاج ہے. ایک نجس جانور کو پانی پلانے کا ثواب. وہ لوگ کہ جو سبیلے لگائے ہوئے ہیں، جو عزاداران امام حسین کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے ثواب اپنے مرتبے کو غور کیجیے. کیا مرتبہ؟ خدا کی قسم مجھے بتائیے عباس کو خدا کیا دے؟ اجرکم علی الزہرا. عزیز آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ذکر وفا، ذکر شاہ وفا کو سن کے. علامہ رشید ترابی ایک روایت پڑھا کرتے تھے. کہتے تھے کہ جب مدینے میں سارا کاروان تیار ہو گیا اور جب کاروان جا رہا تھا تو ام البنین نے عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا عباس دیکھیو اگر حسین پر کوئی آنچ آئی نا، عباس میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. عباس میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. بس عزیزوں کربلا کے اندر ایک وہ وقت آیا کہ جب سب شہید ہو چکے بنی ہاشم کے. ایک مرتبہ عباس آئے مولا حسین کے پاس، کہا آقا جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، پرچم بردار ہو. فنظر یمین و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. این المعسکر، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں اجرکم علی الزہرا، وہ لشکر کہاں بچا؟ عباس تم میری فوج کے علمدار ہو، مولا وہ لشکر نہیں بچا. دوسرا جملہ پتہ ہے کیا کہا؟ عباس جب تمہیں دیکھتا ہوں نا دل کو تسلی ہوتی ہے. کاظم عذری ایک شاعر ہے، شعر لکھا یوم ابا الفضل استجار بہ الہدی. عاشور کا دن وہ دن تھا کہ حسین نے عباس کی پناہ لی. شعر لکھنے کے بعد کہا یہ تو میں نے حسین کی توہین کر دی. حسین امام ہے، لوگ امام کی پناہ میں ہوتے ہیں، حسین عباس کی پناہ میں میں نے غلط شعر لکھ دیا. پوری رات روتا رہا، روتے روتے سو گیا. خواب میں حسین آئے، کہا کاظم عذری تو نے صحیح شعر لکھا. یوم ابا الفضل استجار بہ الہدی. کاظم عذری شعر کو مکمل کرو. جب کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد و غبار اڑتی تھی حسین عباس کی پناہ لیتا تھا. اجرکم علی الزہرا. حسین عباس کی پناہ میں ہوتے تھے. بس عزیزوں ایک مرتبہ اجازت نہیں ملی، عباس گئے خیموں کی طرف جہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ذرا سنیے گا، مصائب کی ایک منزل ہے جہاں پر مٹی ہو اور وہاں پر مشکیزہ رکھا جائے تو وہ جگہ مٹی گیلی ہو جاتی ہے. مٹی گیلی ہو جاتی. عباس نے دیکھا بچے اس گیلی مٹی کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ اپنے کرتے کو اٹھا کر اپنے پیٹ کو اس مٹی سے ٹکائے بیٹھا تھا.
عباس نے بلایا سکینہ کو، کہا بیٹی سکینہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا چچا جان پیاس مارے ڈالتی ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، مشکیزے کو گود میں لیا، گئے حسین کے پاس، کہا سکینہ بابا سے کہنا مجھے پیاس لگی ہے۔ حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا کہ عباس جاؤ بڑی سفارش لے کر آئے ہو، اور دوسرا جملہ سکینہ سے کہا سکینہ جب تماچے لگے۔ اجرکم علی الزہرا۔ عباس چلے ایک مرتبہ عزیزو، عباس فقط پانی لانے کی اجازت ہے۔ جی آقا چلے ایک مرتبہ عزیزو، اب خیمے سے منظر کیا ہے؟ ادھر حسین کھڑے، ادھر سکینہ بچوں کو جما لیے کھڑی ہے، اور نظریں ہیں علم کے اوپر۔ علم دریا پر پہنچا، جب علم واپس آ رہا ہے سکینہ بچوں سے کہہ رہی ہے بچوں بس دیکھو میرا چچا آ رہا ہے ابھی پہ۔ عباس کا ایک مرتبہ دایاں بازو جلا ہوا، علم جھکتا ہوا دکھائی دیا، سکینہ کی آنکھ ٹوٹنے لگی۔ علم ایک مرتبہ پھر اٹھتا ہوا دکھائی دیا اور کہا بچوں میرا چچا آ رہا ہے۔ اب جو بایاں ہاتھ کٹا علم سے اٹھ نہیں رہا۔ سکینہ نے ایک مرتبہ ایک گوسے کو زمین پر پھینکا گا، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے میرا چچا۔ ادھر حسین نے کمر کو تھاما، الا